اللہ ذرا سا اس پانی کو دھکا دے، تھوڑا سا، پورا سمندر نہیں چاہیے، سمندر کا تھوڑا سا حصہ، ایک مگا پانی اللہ ہم پہ ڈال دینا تو ہم سب یہاں کیڑے مکوڑوں کی طرح تیرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت، اتنا زیادہ پانی پیدا کر دیا اس نے، اتنا زیادہ پانی۔ خشکی بہت تھوڑی ہے، زمین میں پانی بہت زیادہ ہے، یہ تھوڑی سی خشکی ہمیں کتنی بڑی لگتی ہے، حالانکہ پانی اس سے 3 گنا 4 گنا اور زیادہ ہے۔ طرح طرح کی مخلوقات پیدا کر دیں اس نے اس پانی کے اندر، مچھلیوں کی قسمیں دیکھو، پرندوں کی قسمیں دیکھو، بڑے پرندے، چھوٹے پرندے، پھر یہ جو مکھیاں ہیں، شہد کی مکھی، یہ گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی، یہ بھی تو پرندہ ہے نا، یہ آگے بھی اڑتی ہے پیچھے بھی اڑتی ہے، آگے بھی جا رہی ہوتی ہے اور پیچھے بھی۔ یخلق ما یشاء، قرآن کہتا ہے جو چاہتا ہوں پیدا کر کے دکھا دیتا ہوں۔ سائنسدان جب کسی جانور پہ ریسرچ کرتے ہیں نا تو پرندوں کی چونچوں پہ بھی ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ جو پرندہ ہے اس کی چونچ جو مڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مڑی ہوئی چونچ اگر نہ ہوتی، سیدھی ہوتی تو یہ مر جاتا، کیونکہ یہ مڑی ہوئی چونچ سے ایسے چیز پکڑتا ہے، ایسے کوریدتا ہے، تو اللہ نے سیدھی چونچ والے بھی پیدا کر دیے۔ جو سیدھی چونچ والے پیدا کیے اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی اگر مڑی ہوئی چونچ ہوتی تو یہ مر جاتا، اس کی کیسی ہونی چاہیے؟ سیدھی ہونی چاہیے۔ تو جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہے۔ خلاق، اللہ کی ایک صفت، اللہ کا نام ہے خالق، پیدا کرنے والا، اور ایک نام ہے خلاق۔ خلاق کا معنی بڑی مہارت سے پیدا کرنے والا۔ تو دیکھو بھائی منوڑا والو، ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو جیسے جیسے ہمارے اندر سمجھ پیدا ہوتی ہے نا، ہمارے سامنے تعارف ہوتا ہے مختلف لوگوں کا، پہچانتے ہیں ہم۔ بچہ سب سے پہلے کس کو پہچانتا ہے؟ اپنی ماں کو، باپ کو بھی بعد میں پہچانتا ہے۔